اور سارے سال کی پڑھائی انسان کو ایک رات میں کرنی ہوتی ہے، تو جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو بار بار اٹھ کے آپ اپنا چہرہ دھوتے ہیں، پھر نیند کا غلبہ آتا ہے پھر چہرہ دھوتے ہیں، پھر نیند کا غلبہ آتا ہے پھر چہرہ دھوتے ہیں۔ یہ کون ہوتا ہے جو بار بار چہرے کو دھلوا رہا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں جسم تھکاوٹ کا اظہار کرتا ہے، روح اسے بار بار جگا رہا ہوتا ہے۔ تو جسم تو تھک جاتا ہے لیکن روح بشر کبھی تھکتی نہیں ہے، اور روح کو جگانے کے لیے بہترین ذکر اگر کائنات میں خدا نے اتارا ہے تو ذکر محمد اور آل محمد ہے۔ تو اپنی روحوں کو جگانے کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں، محمد و زیادہ نہیں، کچھ کام کی باتیں تاکہ آپ کو جس فرش عطا سے لے کر جائیں۔ ارشاد ہوا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اے مسلمانوں ایک ایسا وجود ہے جو خدا نے آج تک باقی رکھا۔ یہ وجود تمہاری زندگیوں میں خیر لائے گا، تمہاری زندگیوں میں برکت لائے گا، تمہاری زندگیوں میں سکون لائے گا۔ یہ کس کا وجود ہے؟ تمام شیعہ مفسروں نے لکھا یہ وہ وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا۔ یہ وجود ہمارے 12ویں سرکار امام زمانہ عجل اللہ شریف، یہ مولا کا وجود ہے جو آج تک باقی ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی اس وجود کو مانے گا ہم اس کی زندگی میں خیر لائیں گے، ہم اس کی زندگی میں برکت لائیں گے۔ اور پوچھا گیا کہ خیر کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ فرمایا جس کے وجود میں خیر ہوتا ہے اس کے وجود میں سکون ہوتا ہے، جسے آج کی لینگویج میں کہا جائے پیس آف مائنڈ۔ جو امام زمانہ کو مانے گا خدا اس کی زندگی میں کیا لائے گا؟ سکون لائے گا، کیونکہ سب سے بڑا خیر اگر کسی کی زندگی میں ہو سکتا ہے وہ سکون ہے۔ آپ دیکھتے بندے کے پاس کروڑوں ہوتے ہیں لیکن رات کو سکون کی نیند نہیں آتی، اور ایک آدمی ہوتا ہے جھوپڑی میں سو رہا ہوتا ہے لیکن جیسے اپنا سارا مال بیچ کے سو رہا ہو ایسے سکون سے سوتا ہے۔ اور خدا بھی قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کے دل پہ کیا نازل کیا؟ سکون نازل کیا۔ یہ وہ سکون ہے جو کربلا کے میدان میں بھی سیدہ زینب کو مطمئن رکھ رہا ہے۔ یہ وہ سکون ہے جو دربار یزید میں بھی بی بی کو حوصلہ دے رہا ہے۔ یہ وہ سکون ہے جس کی وجہ سے بی بی فرماتی ہیں کہ ماں رأیت الا جمیلا، زینب نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اور اللہ کا وعدہ ہے جس نے بھی بار میں امام کو مان لیا خدا اس کی زندگی میں کیا لائے گا؟ سکون کو لائے گا۔ لیکن یہ تو باتیں ہیں، آئیے ذرا پریکٹیکلی دیکھتے ہیں۔ آپ نے بھی امام کو مانا، میں نے بھی امام کو مانا۔ ہماری مجلسوں کی ابتدا میں مولا کے ظہور کی دعا ہوتی ہے، اور ہماری مجلسوں کے اختتام میں الجل الجل کی آوازیں ہوتی ہیں۔ شاید گھر میں کوئی مومن ایسی دعا کرے جس میں الجل کی آواز نہ دے، تو سوال یہ ہے ہم امام زمانہ کو مان رہے ہیں لیکن اے مومن ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا وہ سکون جس کا وعدہ خدا نے کیا تھا کیا وہ سکون تیری زندگی میں ہے؟ کیا واقعاً ہماری زندگیوں میں وہ سکون ہے جس کا وعدہ پروردگار عالم نے کیا ہے؟ آج مومن ڈپریشن کا شکار ہے، انزائٹیا کا شکار ہے، اسے رات کو نیند نہیں آتی، جب رات کو نیند کی گولی نہ کھا دے تو یہ سکون کہاں ہے جس کا وعدہ پروردگار عالم نے کہا ہے، جس کا وعدہ خدا نے کیا ہے؟ تو سننا اور ہے، واہ کرنا اور ہے، پر پریکٹیکلی امام زمانہ سے سکون لینا اور ہے۔ اللہ کا وعدہ تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو کہیں نہ کہیں اگر کمی ہے تو کمی ہمارے اندر موجود ہے۔ پروردگارا ہم نے امام زمانہ کو مانا لیکن ہمیں وہ سکون، وہ اطمینان جو کربلا میں سیدہ زینب کے وجود میں تھا، جو مولا علی کے وجود میں تھا، جو اصحاب علی کے وجود میں تھا، اگر وہ سکون ہم ڈھونڈنا چاہے تو مولا وہ سکون کہاں سے ملے گا؟ آواز کبریا آئے گی، اے مومن آیت کو پورا پڑھ لے۔ آواز ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ وجود تمہارے لیے باعث خیر ہے لیکن ایک شرط ہے، جب تک تم
نہیں بن جاتا تب تک تجھے سکون نہیں ملے گا۔ تو آپ کہیں گے مولانا ہم مومن تو ہیں، ہم اور کیا مومن بنے؟ ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، ہم نے محمد رسول اللہ کہا، اب ہمارے یہاں مومن اور مسلم کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ بھائی دوسرے ہیں مسلمان، تعارف کرواتے رہے، کہتے مولانا یہ مسلمان دوست ہے ہمارا، یہ مومن دوست ہے ہمارا۔ میں نے کہا مسلمان اور مومن کا فرق ہے، کہ یہ علی ولی اللہ والا ہے، یہ ہمارا مومن دوست ہے۔ اور یہ ہمارا مسلمان دوست ہے۔ تو یہ ڈیفینیشن وہ ہے جو ہم نے کی، لیکن ایک ڈیفینیشن وہ ہے جو خدا کہتا ہے۔ خدا مومن کسے کہتا ہے اور خدا مسلم کسے کہتا ہے؟ فرمایا جس نے زبان سے کلمہ پڑھا یہ ہوا مسلم، اور جس نے اس ایمان کو دل میں اتارا یہ ہوا مومن۔ اب آپ کہیں گے مولانا بات تو بڑی سمپل ہے، ہم نے کلمہ بھی پڑھا ہے، ہم نے ایمان کو دل میں بھی اتارا ہے، تو ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، محمد رسول اللہ کہا، اگر اس نے یہ دو کلمے بھی دل میں اتار لیے تو یہ بھی مومن ہے۔ اور جس نے علی ولی اللہ کہا لیکن علی کا ایمان دل میں نہیں اتارا تو یہ مومن نہیں ہے۔ تو ایمان تو دل میں کیسے، یہ کہ کوئی جگ ہے، کوئی پانی ہے جس کو دل میں اتاروں تو میں مومن بن جاؤں؟ قرآن کہتے ابھی میرے کہتے ابھی اسلام لائے ہیں، ایمان نہیں لائے، ایمان ابھی تک ان کی دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ سورہ بقرہ اٹھائیے، اللہ مومنوں کی نشانیاں بتاتا ہے کہ مومنین وہ ہے جو یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا کہ ہم میں سے کوئی غیب پہ ایمان نہیں رکھتا؟ اور یہ کون سی بات ہے جو بیان کرنے والی تھی؟ جس نے رسول کو مانا اس نے اللہ کو مانا، جس نے اللہ کو مانا یہ تو غیب کا ایمان ہے، اللہ نظر نہیں آتا لیکن اللہ کو مانتا ہوں، قیامت نظر نہیں آتی لیکن قیامت پر ایمان ہے، ابھی تک قبر میں گیا نہیں لیکن حشر پر بھی ایمان ہے، منکر و نکیر پر بھی ایمان ہے، ملک الموت پر بھی ایمان ہے، برزخ پر بھی ایمان ہے، وعد و وعید پر بھی ایمان ہے، جنت و جہنم پر بھی ایمان ہے۔ کہ یہ غیب کا ایمان نہیں کہ نہیں تو کہتا ہے، مانا نہیں ہے۔ دیکھیے ماننے میں اور کہنے میں بڑا فرق ہے، یہ فرق آپ کو ابھی واضح کر دیتا ہوں، اس فرق کا نام یہی تو نظام اہل بیت ہے۔ جس نظام میں جینے والے سلمان بنے، ابو ذر بنے، مالک اشتر بنے، وقت کے خمینی بنے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صرف کہا نہیں تھا، نظام کو نافذ کیا تھا۔ کہاں کہنا اور کہاں ماننا، آسان سی مثال ہوتا کہ بچوں کو سمجھ آ جائے۔ بھائی ہر بندے کا ایمان ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا، مانتے ہیں آپ لوگ کہ جو مردہ ہے نقصان نہیں دیتا؟ مانتے ہیں اور زبان سے کہتے بھی ہیں کہ جو مردہ ہے نقصان نہیں دیتا۔ اور اگر میں آپ کو 5000 دوں اور کہوں کہ آج جو مردہ غسال خانے میں پڑا ہے اسے غسل دیا جائے گا اور پوری رات یہاں پڑا رہے گا، تو آپ ایک رات اس کے ساتھ سو کر دکھائیے۔ میں ایمان اور کہنے کی بات کر رہا ہوں۔ سب نے کہا کہ مردہ نقصان نہیں دیتا لیکن پورا مجمع بھاگ جائے گا۔ مولانا کون سوئے گا مردے کے ساتھ؟ بھائی مجھے ایک ریزنیبل دلیل دو کہ تم اس کے ساتھ کیوں نہیں سو رہے؟ اس کا مطلب ہے ایمان نہیں ہے۔ ایمان اور ہے، اللہ اکبر تو ہر سیاستدان کہتا ہے پر اللہ کو بڑا صرف حسین نے مانا تھا۔ بڑا فرق ہے، ایمان کا مطلب ہے یقین، قلب سلیم یقین کی منزل ہے۔ جب تک تو مقام یقین پر نہیں آتا تب تک نہ تو ولایت علی کو سمجھ سکتا ہے، نہ نظام مصطفیٰ کو سمجھ سکتا ہے، نہ کربلا میں حسین کا سپاہی بن سکتا ہے۔ یقین ایمان کا نام ہے، تو کہتا تو ہے اول زمانہ ہے لیکن کیا یقین
لیکن کیا تجھے یقین بھی ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا؟ ایمان یقین کی منزل ہے. جب یقین ہونا تو بندہ 72 کے ساتھ بھی 30,000 لشکر کے مقابلے میں آ جاتا ہے. جب بندے کو یقین ہو، بھروسہ ہو. مولا علی کسی جنگ میں جاتے ہیں، لڑتے لڑتے علی نے کافر کی تلوار کو توڑ دیا اور اس نے کہا کہ یا علی میں نے سنا ہے کہ آپ بڑے سخی ہیں. امام نے کہا تو نے صحیح سنا، لیکن میدان جنگ ہے، یہاں سخاوت کی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ کہ یا علی سخی تو ہر جگہ سخی ہوتا ہے، گھر و میدان نہیں دیکھا جاتا. امام فرمایا کہنا کیا چاہتا ہے کہ یا علی اگر یہاں کچھ مانگوں تو دو گے؟ سخی تو سخی ہوتا ہے، کہ یا علی یہاں کچھ مانگوں تو دو گے. امام نے کہا مانگ جو مانگنا ہے. کاش وہ مانگتا جو علی سے سلمان نے مانگا تھا، لیکن عقل کم تھی. امام نے کہا مانگ جو مانگنا ہے. کہتا یا علی سخی ہوگا سخی ہوں. کہ یا علی اپنی تلوار مجھے دو گے؟ امام نے اسی کو اپنی تلوار اس کے سامنے پھینکی. کہا اٹھا. میں نے سمجھا تو علی سے کیا مانگے گا، تو نے لوہے کی تلوار مانگ لی. اب جیسے اس نے تلوار اپنے ہاتھوں میں پکڑی تو ایک مرتبہ تیور بدلے اور کہنے لگا یا علی اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ امام نے کہا کہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ علی تلوار کے بھروسے پہ لڑتا ہے. علی تلواروں کے بھروسے پہ نہیں لڑتا، علی اپنے خدا کے بھروسے پہ لڑتا ہے. علی خدا کے بھروسے پہ لڑتا ہے، علی یقین الہی کی وجہ سے لڑتا ہے. اور جب یہ مولا کا ایمان دیکھا کہنے لگا یا علی اگر تیرا خدا ایسا ہے جو علی بناتا ہے. اس نے اور بھی تو دیکھے تھے. اگر تیرا خدا ایسا ہے جو علی جیسے بھروسوں کو بناتا ہے تو میں اس پہ ایمان لانا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں مولا نے کلمہ پڑھوایا اور اس کو واپس لے کر گئے. صحابی پریشان تھے، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ علی کافر کو مار کر نہیں آئے بلکہ کافر کو ساتھ لے کر آئے ہیں. مولا نے اس کو خدا نے فرمایا کہ تم وہ ہو جو اپنی تلواروں سے کافروں کو مارتے ہو اور علی وہ ہے جو اپنے کردار سے اس کے کفر کو مار کے آئے. یہ یقین کب پیدا ہوتا ہے؟ جب بندے کا ایمان یقین کا نام ہے. یہ نہیں کہ جب مال ہو دولت ہو تو اللہ ہو. وہ بندہ جب فقیر ہو جائے تو اللہ ہو جائے. ہمارا پتہ کہتا ہے جب دیتا ہوں تو واہ واہ، جب لیتا ہوں تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی، مجھ سے کیوں لیا؟ میں کلمہ پڑھتا تھا. تو خلاصہ ایمان یہ ہے کہ ایمان یقین کی منزل کا نام ہے. جب تک تیرے وجود میں یقین پیدا نہیں ہوتا تب تک تیرے وجود میں ایمان نہیں آتا، اور جب تک ایمان نہیں آتا تیرے وجود میں سکون نہیں آتا. یہ سکون انہی کو ملتا ہے جنہیں یقین ہو. اب آپ سوال کر سکتے ہیں مولانا یہ موٹی موٹی باتیں تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن ذرا سلوشن بھی تو بتائیے. یقین ہو تو کیسے ہو؟ یہ یقین کی منزل آئے تو کیسے آئے؟ تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جس سے آپ سمجھ جائیں. یہ بہترین مثال ہے مردے کی مثال. ہر بندے کو علم ہے. کیا ہے؟ علم ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا. آپ مجلسوں میں انفارمیشن لیتے ہو. کیا لیتے ہو؟ انفارمیشن لیتے ہو. انفارمیشن بندے کو مومن نہیں بناتی. امام خمینی کا بہترین جملہ فرمایا علم اخلاق بھی بندے کو متقی نہیں بناتا، علم فقہ بھی بندے کو متقی نہیں بناتا. گاہ گاہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہی علم اخلاق اسے شیطان بنا دیتا، وہی علم فقہ اسے
لوگوں کو درس اخلاق دے رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے خود شیطان ہوتا ہے کہ کون سا علم ہے جو انسان کو سدھارتا ہے؟ فرمایا وہ علم تزکیہ نفس جو ڈیوٹی رسول کی تھی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پہلے ان کا تصفیہ کرو بعد میں ان کو علم دو۔ مثال کے طور پہ میرے ہاتھ میں گلاس ہو، اگر گلاس نجس ہو اس میں بہترین بھی پانی ڈالو تو پانی نجس ہو جائے گا۔ پہلے ظرف کو پاک کرو پھر علم دو۔ یہ ہے وجود ظرف۔ میں اس میں انفارمیشن تو ڈال رہا ہوں لیکن یہ نہیں دیکھ رہا کہ ظرف کون سا ہے۔ پہلے اپنے ظروف کو سلمان جیسا بنا، مالک اشتر جیسا بنا، تو انفارمیشن بندے کو مومن نہیں بناتی۔ ایک یہودی ملے گا جس نے امام زمانہ پہ پی ایچ ڈی کی ہے، انفارمیشن نہیں، ایمان یقین بندے کو مومن بناتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس علم ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا لیکن آپ کو یقین نہیں، اپنے علم کو یقین کی منزل پہ پہنچانا ہے۔ یہ بات مشکل مرحلہ ہے اور یہ مرحلہ کب ملتا ہے؟ مثال میں مردے کے ساتھ آپ نہیں سو گے لیکن یقیناً اس امام بارگاہ میں بانیان میں ایک بندے کا کام ہوگا مردوں کو دھونا، جس کو فارسی میں مردشور اور اردو میں ہم غسال کہتے ہیں، مردوں کو دھونے کا کام جو کرتا ہے۔ اگر جو مردوں کو دھوتا ہے اسے کہو مردے کے ساتھ سو جاؤ، وہ کہے گا کون سی بڑی بات ہے؟ ایک غسال کو کہو جس کا کام یہی ہے کہ ڈیلی 7-8 مردے دھونا، اسے کہو کہ آپ رات کو سو جاؤ، وہ تو سکون سے سو جائے گا۔ اسے تو ایسی میٹھی نیند آنے کی گھر میں بھی نہیں آتی اس کو، وہ کیوں سو رہا ہے میں کیوں نہیں سوتا؟ کیونکہ اس نے ریپیٹڈلی اتنا دھویا اسے یقین ہو گیا یہ اٹھتا ہی نہیں ہے۔ اسے کیا ہو گیا؟ یقین ہو گیا مردہ اٹھتا ہی نہیں ہے۔ تو تکرار عمل بندے کو مقام یقین پہ لاتا ہے۔ جتنا تو ایک عمل کو تکرار کرے گا، جتنی ریپیٹیشن تیرے وجود میں آئے گی اتنا تیرا ایمان کیا ہو جائے گا؟ مقام یقین پر آ جائے گا۔ اب جس بندے نے ایک بھی مرتبہ امام زمانہ کو نہیں دیکھا اسے کیا یقین ہے؟ لیکن جو تکرار عمل کر کے بار بار کوشش کرے کہ زندگی میں کم از کم ایک بار بھی فرزند زہرا کی جھلک نظر آ جائے، یہ مقام یقین پر آ جاتا ہے۔ تو یقین نام ہے تکرار عمل کا۔ جب تک عمل تکرار نہیں ہوتا، کیوں اللہ دل میں ہر بار بلاتا ہے مسجد میں؟ کیوں اللہ بلاتا ہے؟ تاکہ تم منزل یقین پر فائل ہو جائے۔ کیوں کہتا ہے ہر بات پہ اللہ سے مانگو تاکہ تجھے یقین ہو جائے کوئی ہے پروردگار عالم۔ تو جب تک بندہ مقام یقین پر نہیں آتا تب تک بندے کے وجود میں ایمان نہیں آتا، اور جب تک ایمان نہیں آتا تب تک بندے میں سکون نہیں آتا۔ صلوات پڑھے محمد ایمان کو بڑھانے کے لیے عقیدے کے مضبوطی کا ہونا ضروری ہے۔ صرف عقیدہ رکھنا کافی نہیں، عقیدے کا مضبوط ہونا بھی ضروری ہے۔ عقیدہ کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ مسجد میں گئے مولوی نے کلمہ رٹوا دیا، کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ اب بچے نے رٹ لیا، اب کل کوئی اس سے پوچھے کہ علی و خلیفہ بلا فصل مانا ہے، دلیل ہے کہ نہیں؟ مولوی سے پوچھو، مجھے نہیں پتا۔ اچھا یہ علی مدد کیوں کہتے ہو؟ کہ اماں نے سکھا دیا، اماں نے پڑھا دیا۔ اب اماں اور ابا سے جا کر پوچھو کہ میں علی مدد کیوں کہتا ہوں؟ علی والا ایسا نہیں ہوتا۔ مولا فرماتے ہیں نحنو ابناء الدلیل، علی والے سے جب پوچھا جاتا ہے تو یہ جواب دلیل سے دیتا ہے، کیونکہ علی والے عقل والے ہوتے ہیں، نقل والے نہیں ہوتے۔ اس مکتب میں کیا ہے؟ بھائی آیا کہ مولانا وہ بھی رضی اللہ یہ بھی رضی اللہ، ایک مہم چلی تھی نا علی معاویہ بھائی، تو میں نے
نے کہا بھائی بھائی ادھر تو آپ، حدیث میں نہیں جا رہا، تاریخ میں نہیں جا رہا، بہترین شے جو اللہ نے انسان کو دی ہے نا یہ کھوپڑی ہے. یعنی ہم ہر چیز کو استعمال کرتے ہیں، اس کو زحمت نہیں دیتے. لمٹ لیس اللہ نے میموری دی ہے لیکن ہم اس کو بھرتے ہی نہیں، اور بھرتے بھی ہیں تو فضول چیزوں سے. اس کو انسان زحمت نہیں کرتا استعمال کرنے کی. باڈی بلڈنگ کرتا ہے، ہاتھوں کو یوز کرتا ہے، صفحے پہ بیٹھ کے کھانا کھا کھا کے پیٹ کو خراب کر دیتا ہے، لیکن بندے کو فرصت نہیں کہ 1 گھنٹہ سوچے کہ جو کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں، جسے مان رہا ہوں کیوں مان رہا ہوں، جس راہ پہ چل رہا ہوں کیوں چل رہا ہوں. مولانا کے نہج البلاغہ میں جملے نا فرماتے اکثریت لوگوں کی ان بھیڑ بکریوں کی طرح ہے جو چرواہے کی سیٹی پہ دوڑتے ہو جاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے سیٹی بجا کون رہا ہے. یہ بعض آج کل آپ نے دیکھے ہوں گے کہ لوگ پرینکس وغیرہ بناتے ہیں. تو کراچی میں 2 لڑکوں نے کیا کیا، پل پہ کھڑے ہو کر وہ نیچے اشارہ کیا کچھ ہے، 50 بائکیں کھڑی ہو گئی، نیچے ہے کیا، وہ خود چلا گیا. سارے لوگ دیکھ رہے نیچے کیا ہے. تو یہ بھیڑ بکریوں کی طرح عوامی مزاج ہے کہ جہاں کی ہوا چلتی ہے وہیں پہ چل پڑتے ہیں. 5 منٹ کے لیے نہیں سوچتے اللہ نے مجھے پیدا کیوں کیا، میں دنیا میں آیا کیوں، کس مقصد کے لیے آیا، آج میں نے دن کا سارا وقت کہاں پہ گزارا، کسی مجلس میں جا رہا ہوں تو کیوں جا رہا ہوں، اور مجلس سے اٹھ کے جا رہا ہوں تو لے کر کیا جا رہا ہوں، اور رات کو سو رہا ہوں تو مجھے سلایا کس نے، پھر خواب غفلت سے مجھے اٹھایا کس نے. بندہ اگر سوچے یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو اللہ کے بندے ہیں، جو صاحبان عقل ہیں، وہ زمین و آسمان کے وجود میں سوچتے ہیں، اور جب سوچتے ہیں تو خدا فکر کے نتیجے میں ان سب کو اپنا ذاکر بنا دیتا ہے. یہ فکر ہے. میں نے کہتا رہا مجھے ایک بات بتاؤ، جو یہ کہہ رہے ہو کہ فلاں فلاں بھائی بھائی، میں نے کہا مجھے ایک جواب دو. اگر کوئی تیرے باپ کو گالیاں دے، ہاں میں نے کہا باپ سے محبت کرتے ہو؟ ہاں بڑا پیار کرتا ہوں. میں نے کہا تیرے باپ کو گالی دے اور تو یہ کہے کہ میں اس سے بھی پیار کرتا ہوں، تو باپ تو پوچھے گا نا کہ بیٹا مجھ سے محبت کرتا ہے یا میرے دشمن سے، کہ نہیں بابا آپ سے بھی بڑا پیار ہے، اور وہ جو آپ کو ٹکا کے گالیاں دیتا ہے اس سے بھی بڑا پیار ہے. تو تیرا باپ بھی بولے گا لعنت ہے تیری محبت پہ، مجھ سے بھی پیار ہے، مجھے گالیاں دینے والے سے بھی پیار ہے. میں نے کہا یہ محبت کے خلاف ہے، ذرا سوچ کے بتا کہ جس سے محبت، یعنی تو یہ کہے کہ مجھے رسول خدا سے محبت ہے اور ابو جہل سے بھی محبت ہے، کہ رسول کو پتھر مارے اس سے بھی محبت ہے اور رسول سے بھی محبت ہے، تو رسول بھی کہے گا یہ کیسی محبت ہے. اللہ بھی کہتا ہے کہ میری محبت کا اعلان کرنے سے پہلے پہلے شیطان کے بغض کا اظہار کر، بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم پڑھ، پہلے اظہار کر کے تو مجھ سے محبت کرتا ہے. تو میں نے کہا تو عجیب محبت کرنے والا ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ منافقت ہے کہ یہ کہے آپ سے بھی محبت ہے اور آپ کو جو گالیاں دیتا ہے اس سے بھی محبت ہے. میں نے کہا یہ محبت نہیں ہے، یہ منافقت ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے اگر باپ سے محبت ہے تو باپ کو تکلیف دینے والے سے محبت نہیں ہوتی. ہم شیعوں نے علی سے محبت کی ہے، منافقت نہیں کی. اگر علی سے محبت ہے اور جو علی کو برا بھلا کہے اس سے محبت نہیں کی جاتی. مسلمان اگر انسان اپنی عقل سے سوچتا ہے تو یہ سارے جواب کہاں سے ملتے ہیں؟ عقل سے ملتے ہیں. تو عقیدہ صرف رکھنا نہیں ہے، عقیدے کے لیے دلیل رکھنی ہے. دلیل ٹول ہے یقین تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ جب دلیل ہوگی یقین محکم ہوگا، اور جب یقین ہو جائے گا تو بندہ پھر کیا کرے گا؟ اللہ کا عبادت گزار بن جائے گا. اب یہی دلیل دیجئے کہ تمام تر اعتراض کیا جاتا ہے آپ پر کہ آپ امام زمانہ کو مانتے ہو. سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھائی کیسے ممکن ہے کسی انسان کی عمر 1000 سال سے زیادہ. کہتے ہیں مانتے ہم بھی ہیں، مانتا تو بھی ہے، لیکن ہم یہ ان لوجیکل ہے. بھائی آج کی عمر 60 سال 70 سال 80 سال،
रसूल खुदा की उम्र भी इतनी, हज़रत अली की उम्र भी इतनी, और कैसे मुमकिन है कि उनका एक बेटा आ जाए जिसकी उम्र 1000 साल से ज़्यादा बढ़ जाए। अब इसकी 2-3 दलीलें हैं। एक दलील तो ये, जो भी एतराज़ करे आप उसे ये कहिए कि ये कुरान की आयत नहीं है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, खुदा हर शय पर कादिर है। तो ये एतराज़ उम्र में बना हुआ, अल्लाह की कुदरत पे हुआ। दूसरी बात, खुदा कुरान में असहाब कहफ को इतनी उम्र दे रहा है। अल्लाह उसी कुरान में जनाब उज़ैर को 100 साल, जनाब उज़ैर के गधे को भी 100 साल। ये अल्लाह मिसालें क्यों दे रहा है? वअतबिरू या उलिल अलबाब, ताकि इबरत लो। इस कुरान ये किस्सों की किताब नहीं है, ये साहिबान इबरत के लिए, सोच समझ और फिक्र रखने वालों के लिए निशानियों की किताब है। मैंने कहा सारी बातें छोड़ दो, एक दलील ऐसी दूं जो महसूस दलील है, जिसको रोजाना तो पढ़ता भी है, जुमले अदा भी करता है। मैंने कहा ये बता, कुरान के पढ़ने से पहले क्या पढ़ता है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ऐ खुदा मुझे किसके शर से बचा? शैतान के शर से बचा। मैंने कहा ये बता, ये मलऊन कब से जिंदा है? अभी आदम भी नहीं था, ये मलऊन कब से था? मैंने कहा अजीब मुसलमान है, जब खुदा गुमराह करने वाले को इतनी जिंदगी दे सकता है, तो क्या हिदायत देने वाले को नहीं दे सकता? जब गुमराह करने वाले को इतनी जिंदगी मिल सकती है, लेकिन देखिए दुश्मन भी बेकार नहीं बैठा, दिन रात लगा के शुभ बनाता है। अब नया शुभा खड़ा कर दिया कि भाई देखो हम भी मानते हैं, तू भी मानता है, फर्क ये हम कहते हैं पैदा होगा, तू कहता पैदा हो चुका, लेकिन मिलेंगे तो दोनों बाद में। हम कहते पैदा होने के बाद मिलेंगे, तू कहता है ज़हूर के बाद मिलेंगे। अब ये जिद कैसी कि तेरा इमाम पर्दे गैब, इस गैब का फायदा क्या? तो उससे मिल नहीं सकते, मसला पूछ नहीं सकते, अपने मसाइल और इख्तिलाफात हल नहीं करवा सकते, तो इस इमाम के गैब में रहने का फायदा क्या? जिद कैसी कि वो पर्दे गैब में, ये है शुबहा। इसके जवाब आप क्या देंगे? अली वाला सोचता है, दलीलों को ढूंढता है, सिर्फ अली अली करता नहीं है, अली के दिफा के लिए 4 आयतें याद भी करता है। अली की फजीलत के लिए फजीलत मौला के लिए आज के जमाने से पूछा भाई गाने कितने याद है, फराज के शेर कितने याद है? हाँ, हर चीज याद है, लेकिन उसे पूछो दिफा अमीरुल मोमिनीन के लिए आयतें कितनी याद है? गालियां तो बहुत आती, लेकिन 4 आयतें भी बंदा याद कर ले दिफा अमीरुल मोमिनीन में। सिंपल सा जवाब है, जब भी कोई कहे ना इस इमाम के गैब में रहने का फायदा क्या है, आप उसे कहो ए मुसलमान ये बताओ, जब तूने गुनाह किया, तेरे बाप ने गुनाह किया, तेरे दादा ने गुनाह किया, और हमने तुझसे पूछा कि गुनाह क्यों किया, तो वो कहने लगा कि मौलाना ये बदबख्त शैतान जो है इसने मुझे गुमराह किया। अच्छा, शैतान ने गुमराह किया? सिनेमा गया ये मुझे गुमराह करके ले गया, जुआ की इसने मुझे जुआ में लगाया, रिश्वत ली इसने मुझे रिश्वत, और क़यामत में भी यही बोलेगा अल्लाह के गुनाह क्योंकि खुदा शैतान ने मुझे गुमराह कर दिया। अच्छा ये बताओ, शैतान ने कान में कहा था आओ फिल्म लगी है देखने चलते हैं, कहने नहीं कान में भी नहीं बोला। अच्छा उंगली से पकड़ के ले गया था, कहने नहीं उंगली से धक्का दिया था इसमें, नहीं का लाउड पे ऐलान किया था आओ फला गुनाह करो, कहीं ऐलान भी नहीं किया था। फिर मलऊन ने तुझे गुमराह कैसे किया? जबकि कान में भी नहीं कहा, धक्का भी नहीं दिया, उंगली से पकड़ कर भी नहीं ले गया, तुझे कोई लेटर नहीं भेजा, तुझे कोई खत नहीं भेजा, तुझे कोई मैसेज नहीं भेजा। नहीं मौलाना कुरान की आयत है, ये बोल के गुमराह नहीं करता, ये धक्का दे के गुमराह नहीं करता, ये मैसेज भेज के गुमराह नहीं करता, फिर ये कैसे गुमराह करता है? क्या कुरान की आयत है युवस्विसु फी सुदूरिन नास, ये मलऊन गैब में रह के हमारे सीनों में वसवसा करता है। तो अरे जब गुमराह करने वाला तुझे गैब से गुमराह कर सकता है, तो क्या हिदायत देने वाला गैब में रह के हम शियों की हिदायत नहीं कर सकता? अगर बंदे में अक्ल हो, नक्ल वाला ना हो, अक्ल वाला हो, सबसे बड़ी दलील है वजूद शिया। आपका वजूद क्यों बाकी है? ये दुआ इमाम ज़माना का
یہاں تک تو تھا مجلس کا مقدمہ کہ جن لوگوں کے وجود میں ایمان اور یقین ہوتا ہے ان میں صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ امام زمانہ کے نظام کو نافذ کریں۔ کس چیز کو نافذ کرنا ہے؟ نظام مہدویت۔ کس چیز کو نافذ کرنا ہے؟ ولایت امیر المومنین۔ اور نافذ وہی کر سکتا ہے جس کے وجود میں یقین ہے۔ 30,000 لوگوں نے حسین کو خط لکھا تھا، ایک کو حسین نے خط لکھا تھا۔ یہ وہ ہے جو منزل یقین پر فائز ہے اور اسے نظام کربلا کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ 313 کون ہوں گے؟ جو نظام امام زمانہ کو نافذ کرنے میں مولا کی کیا کریں گے؟ مدد کریں گے۔ باقی سارے مسلمانوں کے وجود کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل جو ڈیوٹی خدا نے مسلمان کو دیا ہے وہ نفاذ نظام الہی ہے، نفاذ نظام ولایت ہے، نفاذ نظام اسلامی ہے۔ اور بات سمجھیے کہ نظام میں اور مسلمان میں فرق ہے۔ ایک ہے مذہب، ایک ہے دین۔ دشمن کو تیرے مذہب سے خطرہ نہیں، کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی بریلوی، کوئی حنفی، کوئی اہل حدیث، اس کو لینا دینا نہیں۔ سارا پاکستان شیعہ بن جائے اس کو پرواہ نہیں، سارا دیوبند بن جائے اسے پرواہ نہیں، اس کا ان چیزوں سے لینا دینا ہے ہی نہیں۔ زندہ مثال ہے، ایک شیعہ ہیں ایران کے جن سے سخت دشمنی، دوسرے شیعہ ہیں آذربائیجان کے ان سے گلے مل رہا ہے۔ تو دشمنی شیعہ سے تو نہیں ہے، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ آپ کو سمجھو، دشمن کو مذہب سے لینا دینا نہیں ہے۔ تم 10 ملک بناؤ اور لکھ دو جمہوری اسلامی پاکستان، کوئی مسئلہ نہیں۔ نیو ورلڈ آرڈر کو سمجھو، نظام نظم نوی نے جہاں کہ وہ دنیا میں ایک نیا نظام لانا چاہتا ہے۔ کہ بش اپنی تقریر میں کہتا ہے کہ کس نے کہا کہ ہم مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں؟ تم لوگ ہمارے ملکوں میں آئے، تم نے ہمارے چرچ خریدے اور ہمارے چرچوں میں امام بارگاہ بنائے، تم نے ہمارے چرچ خریدے اس میں مسجد بنا دی، تم نے ہمارے چرچ خریدے یعنی چرچ ان کا امام بارگاہ بنا کے کالے کپڑے لگا کے حسین حسین ہو رہا ہے۔ ہم نے تجھے روکا تو نہیں، تجھے ہر چیز کرنے دی، تجھے یہاں نماز پڑھنے دی، تجھے یہاں ماتم کرنے دیا، تجھے یہاں عزاداری کرنے دی۔ ہم تو تجھے سیکیورٹی دیتے ہیں، انگلینڈ میں ہو، امریکہ میں ہو، جلوس نکالو، ماتم کرو، بھرپور عزاداریاں کرو، زنیاں کرو، ہمیں بلنس دیں گے، ہم ڈاکٹر دیں گے، ہم فری میں تیرا علاج کریں گے۔ تو ان کو خطرہ تیرے مذہب سے نہیں ہے۔ شیعہ بھی جائے گا اس کو فیسلٹی، سنی جائے گا فیسلٹی، وہاں بھی جائے گا فیسلٹی، تبلیغی جماعتیں جاتی ہیں مختلف کنٹریز میں جاتی ہیں، انہیں بھیجا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، ویزے ایشو کیے جاتے ہیں۔ آپ کے ویزے کو 2 مہینے لگیں گے، تبلیغی جماعت کو 1 دن میں ویزا لگ جاتا ہے۔ اگر خطرہ ہوتا اسلام سے تو ویزا کیوں لگاتے؟ اگر خطرہ ہوتا مذہب سے تو شیعوں کو امریکہ میں کیوں بلاتے؟ اگر خطرہ ہوتا تو انگلینڈ میں، یورپ میں آپ کے اتنے سینٹر کیوں ہوتے کہ جب محرم آتا ہے شاید کوئی یورپین کنٹری ہو جہاں پہ امام حسین کی مجلس نہ ہوتی ہو؟ کس چیز سے خطرہ ہے؟ یہ سوچو، یہ غور کرو، یہ فکر کرو۔ ارے شرابی تو اور بھی تھے لیکن حسین یزید کے مقابلے میں کیوں نکلے؟ کہ اس وقت مدینے میں، مکے میں، کوفے میں کوئی اور شرابی نہیں تھا، امام حسین کو یزید ہی ملا تھا۔ کہ بار بار یہ بولا جائے کیونکہ تو شراب پیتا ہے، کیونکہ تو حیوانوں کے ساتھ کھیلتا ہے، کیونکہ تو یہ کرتا ہے، تو یہ وہ کرتا ہے۔ بولا شرابی تو اور بھی تھے، آپ یزید کے مقابلے میں کیوں نکلے؟ بات تھی نظام کی۔ فرمایا مسجد بنا، امام بارہ بنا، مجلس کرا، لیکن نظام کی بات ہے کرنا۔ یہ ہم برداشت نہیں کرتے۔ یہی ایران ہے، پہلے بھی تھا، شہنشاہیت گزری ہے اس ایران میں، لیکن اس ایران سے اتنی دشمنی کیوں ہے؟ کیونکہ ایران اس نظام کی بات کر رہا ہے جو نظام الہی ہے۔
یہی پاکستان ہے، لیکن یہاں پہ کوئی حکمران بولے تو صحیح کہ ہم نظام اسلامی نافذ کریں گے، ہم چور کو وہی سزا دیں گے جو اسلام نے کہی، ہم زانی کو وہی سزا دیں گے جو اسلام نے کہی، ہم خواتین کو عجب و حیا اور عفت اور چادر اور چار دیواری کیا کر رکھیں گے؟ تو ہیومن رائٹس بولنے لگتا ہے، این جی اوز بولنے لگتے ہیں، فیمنزم بولنے لگتے ہیں۔ دشمنی کس سے؟ نظام سے دشمنی ہے، مسلمان سے دشمنی نہیں ہے۔ تم لاکھ اسلامی کنٹریز بناؤ لیکن لبرل نظام ہوگا، سیکولر نظام ہوگا، لیکن جب تم یہ کہو گے نا، نواز شریف برملا کہتا میں تو لبرل ہوں، عمران خان کہتا میں تو ہیومنسٹ ہوں، آج تک نہیں کہا کہ میں اسلامی مسلم نظام کا حامی ہوں۔ بولا کہ جاتا ہے کہ ہیومنسٹ ہوں یا لبرل ہوں یا سیکولر ہوں، کوئی نہیں بولتا کہ ہم اسلامی نظام کے حامی ہیں۔ تو دشمن کو جس چیز سے خطرہ ہے وہ کس چیز سے خطرہ ہے؟ وہ نظام اسلامی سے خطرہ ہے۔ ہم آج تک شیعہ تو بنا رہے ہیں، لیکن یہ شیعہ کس نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ بیسک چیز ہے کہ میں ہوں تو مسلم، لیکن جس نظام کو میں فالو کر رہا ہوں وہ ویسٹرن نظام ہے۔ میرا پہناوا، میری سلیکشنز، میرا کھانا، میرے بچوں کی تربیت، سب چیز کس نظام کے ارد گھوم رہی ہے؟ وہ ویسٹرن نظام کے ارد گھوم رہی ہے، اسلامی نظام کے ارد نہیں گھوم رہی ہے۔ اب اس اسلامی نظام کو نافذ کرنے میں مجھے امام زمانہ کی کیا کرنی ہے؟ مدد کرنی ہے۔ کہ یہی طالبان ہے 1979 میں مدد کی، جہادی بنائے، کیمپیں بنی، سب کچھ ہوا، پھر حکومت گری، پھر آج یہی طالبان ہے، پھر مدد کی جا رہی ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ حملہ بیسک افغانستان پہ ہوا، اس کے بعد عراق پر ہوا، اس کے بعد انہوں نے دنیا کی سب سے خطرناک ترین تنظیم بنائی، جس کو تمام تر عربی ملکوں نے، امریکہ نے، اسرائیل نے ٹرینڈ کیا، ISIS داعش کے نام سے۔ یہ ساری تنظیمیں کیوں بنی؟ یہ سارا گھیراؤ کس ملک کا کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے ہر ملک کو فتح کر لیا۔ پاکستان کو مشرف امریکہ کے حوالے کیا، ظاہری طور پہ پاکستان فتح ہوا، سارے اڈے ان کے، ٹی ویز یہاں پہ عام ہو گئی، کیبل یہاں پہ عام ہو گئی، یہاں کا کلچر آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں میں تھوڑی سختی کی تھی، سینما عام ہو گیا، اس کے کلچر میں پورا ویسٹرن کلچر آ گیا، یہاں پہ گانے پہ یہ سب کچھ اس ملک میں عام ہو گیا۔ اس کے بعد افغانستان میں گئے، وہاں پہ آپ دیکھتے 2 ٹرین اور حکومت چلی، اور وہاں پہ وہی گانے، یعنی جس ملک میں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے وہاں پہ ڈانس شو ہو رہے ہیں۔ یہ کون سا کلچر ہے؟ وہی ویسٹرن کلچر ہے نا کہ بے حیائی کو پھیلا جائے، عفت تری کو پھیلایا جائے تاکہ نام مسلمانوں کا ہو۔ اور عجیب ہے کہ جب افغانستان حکومت بنی، انہوں نے اپنے آئین میں لکھا کہ یہ جمہوری افغانستان ہے، اسلامی افغانستان ہے۔ عراق میں جب نظام بنا، انہوں نے اپنے آئین میں لکھا یہ جمہوری عراق ہے، اسلامی عراق نہیں ہے۔ ان کو پتا تھا کہ کبھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، یعنی مضبوط پہ مضبوط ترین فوج صدام کی فوج تھی، اسے شکست دی، طالبان کو انہوں نے شکست دی ظاہری طور پر، اور وہاں پہ حملہ کیا۔ لیکن یہ ایران پہ کبھی آدش نہ ہو سکتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایران کو، یہاں یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ ایران نے اسلام کو بچایا، نہیں، اسلام نے ایران کو بچایا۔ یہ جملہ، یہی ایران پہلے بھی تھا نا، لیکن اس کو اتنی شکستیں میں نہیں، کئی جنگوں میں ہار گئے، لیکن آج تک کیوں بچا ہوا تھا؟ یہ وہ نظام اسلامی کا تصور ہے، اور نظام اسلامی کی جو کڑی ہے نا، اس کڑی کا نام ہے یقین۔ کس پر یقین؟ ذات خدا پر یقین۔ پھر اس امت کا حکمران یہ نہیں کہتا کہ امریکہ نے مجھے دھمکی دی ہے، فلاں ملک نے مجھے دھمکی دی ہے۔ جو اللہ اکبر کہنے والا ہے وہ بس اللہ سے ڈرتا ہے، کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ شہداء مدافعین حرم بیٹھے ہوئے تھے، ایک چھوٹا سا بچہ مجمع کو چیرتا ہوا آقا خامنہئی کے سامنے آیا، کہتا قبلہ میرا ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ، لیکن سوال اس نے بہت بڑا کیا کہ یہ بتائیے دنیا کی بڑی سی بڑی طاقتیں آپ سے کیوں ڈرتی؟ بچہ تھا لیکن سوال اس نے بہت بڑا کیا کہ دنیا کی بڑی سی بڑی طاقتیں آپ سے کیوں ڈرتی ہے؟ کہ اسرائیل کے وزیر اعظم سے پوچھا جاتا ہے 3 ممالک کا نام لو جس سے تجھے خطرہ ہے، تینوں مرتبہ کہتا ہے ایران سے، ایران سے، ایران سے نہیں، ایران اسلامی سے، ایران اسلامی سے۔ کہا کہ دنیا آپ سے کیوں ڈرتی ہے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے لال اس لیے کیونکہ ہمارے پاس بڑے بڑے رینج والے میزائل ہیں، نہیں۔ یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارے پاس کیوں مولویوں کی بڑی فوج ہے، نہیں۔ یہ نہیں کہ ہم بڑے نمازی ہیں کیونکہ ہم بڑے متقی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس امام رضا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جناب معصومہ قم ہے، کیونکہ یہاں پہ بڑے
لیکن جب یہ یقین کی منزل ہو نا کہ میں نے ایک نظام بنایا ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہے اور ولایت امیر المؤمنین پر ہے، تو اس نظام کا حافظ بھی کون رہتا ہے؟ خود خدا بنتا ہے اور امام زمانہ بن جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس نظام کی کڑیوں کو جوڑنا ہے۔ کوئی کہے مولانا امام زمانہ کا انتظار، علماء فرماتے ہیں افضل الاعمال، غور کیجیے گا حدیث پہ، افضل الاعمال انتظار الفرج، بہترین عمل امام کا انتظار ہے۔ یہ نہیں کہا بہترین چیز، بہترین عمل۔ عمل ایکٹیویٹی کا نام ہے، عمل ایکٹیویٹی کے نہ ہونے کا نام نہیں، عمل ایک ایکشن ہے۔ فرمایا بہترین ایکشن اور بہترین عمل امام زمانہ کا انتظار ہے، مطلب عمل ایک ایکٹیویٹی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انتظار کا مطلب یہ ہے میں بس اسٹاپ پہ بیٹھ جاؤں، بس کے آنے کا منتظر ہوں، 3 گھنٹے کے بعد جہاز آنے والا ہے جس طرح میں ایئرپورٹ پہ بیٹھ جاتا ہوں اسی طرح میں بیٹھ جاؤں کہ بھائی امام زمانہ کب آتے ہیں؟ فرمانا ہے پہلے یہ سوچو کہ امام زمانہ آ کر کیا کریں گے، تو اس نظام کا حصہ ہے۔ ایک کام کر، مثلا ہے جوان، جب امام زمانہ آئیں گے تو فرماتے جب مولا کا ظہور ہوگا، حکومت اسلامی آئے گی، عوام میں کوئی بھی بچہ چور نہیں ہوگا، ماؤں کی کوکوں سے جو بچے پیدا ہوں گے کوئی بچہ کافر ہو کے پیدا نہیں ہوگا۔ تو امام زمانہ ایسا کیا کریں گے؟ فرمایا ایسا معاشرہ بنا دیں گے۔ چوری کیوں ہوتی ہے؟ جب فقر ہوتا ہے، جب فاقہ ہوتا ہے، مولا فرماتے ہیں چوری بڑھتی ہے، فحشہ بڑھتا ہے۔ جب معاشرے میں فقیری آ جائے تو تم کوشش کرو کم از کم اپنے جوانوں کو فقیری سے بچاؤ۔ جناب سیدہ کی مجلس کرواتے ہو تو نیاز تو اور بھی ہیں، لیکن کم از کم خواتین میں 4 چادروں کو بانٹ دیا۔ یہ عفت کے نظام کا بڑھاوا ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللہ، علی کی نسلیں اور علی کے چاہنے والے جاہل نہیں ہوتے، عالم ہوتے ہیں۔ کم از کم ایسے سینٹرز بناؤ، اگر تیرے اندر تمنائی ہے 4 بچوں کو پڑھا سکتا ہے تو 4 بچوں کو ایسا بنا جیسا مولا علی چاہتے ہیں۔ بے شعور لوگوں میں شعور دے، یہ وہ نظام کی کڑیاں ہے۔ آج معاشرے میں غیرت ختم ہو رہی ہے، عفت ختم ہو رہی ہے، حیا ختم ہو رہا ہے، تو آہستہ آہستہ اسی عفت کو اپنے گھر سے بڑھا۔ اس خاتون کو بتا کہ حجاب کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اس بچے کو بتا کہ غیرت کی ویلیو کیا ہوتی ہے۔ ارے تیرا امام سجاد 40 سال چادر کے لٹنے پہ روتا ہے۔ آج چادریں لٹتی نہیں، خود لوگ چادریں اتار رہے ہیں، عفت نہیں رہی۔ یہ وہ دکھ ہے جو امام زمانہ کو ملتا ہے۔ ہمارا رشید نجفی کے جملے ہیں، امام فرماتے ہیں مت سمجھنا کہ عیشیو ہم تمہارے احوال سے غافل ہیں، ہم دیکھتے ہیں تیری زندگی کو، جب تیری نیکیوں کو دیکھتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ کم از کم اتنا تو کہہ سکوں نا مولا میں نے آپ کے نظام کی ایک کڑی جو حیا ہے، عفت ہے، غیرت ہے، صداقت ہے، احسان ہے، میں نے اس کو پورا کیا اپنے بلبوتے پہ جتنی میرے اندر طاقت تھی۔ فرمایا جب تیری نیکیوں کو دیکھتے ہیں جو ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن اے مومن جب ہم تیرے گناہوں کو دیکھتے ہیں تو فرمایا جا کر میرے شیعوں کو بتا دو میں کربلا کے مصائب پہ اتنا نہیں ہوتا جتنا اپنے چاہنے والوں کے گناہوں کو، کیونکہ تو ایک نظام کو تباہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو غور بنے تو یہ نظام کی مدد ہے، لیکن جو کیریکٹر لیس بن جاتا ہے تو زخم پہ مرہم نہیں رکھتا بلکہ اس زخم پہ نمک چھڑکتا ہے اپنے گناہوں سے۔ اور یاد رکھیے جس نے امام کے دل کو خوش کیا فرماتے ہیں اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے، لیکن جس نے اپنے مولا کو ناراض کیا، چھٹے امام کا زمانہ ہے، مولا کا ایک چاہنے والا حکومت نے وظیفہ بند کر دیا، بڑا گنہگار تھا، امام نے صحابی کو کہا یہ پیسے جا کر، مولا گنہگار ہے، کہا کچھ بھی ہو ہمارا اپنا ہے، جا کر پیسے دیے اور کہا جب پیسے دو تو میرا ایک پیغام اسے ضرور دے۔ لیکن مجالس چنگاری کا کام کرتے ہیں، کچھ لوگوں ظاہراً برے ہوتے ہیں لیکن اندر ان کے اندر عشق حلویت کی آگ ہوتی ہے، بس چنگاری کے لگنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور چھوٹی سی چنگاری لگ جائے بندہ اور بن جاتا ہے، مہینوں کا سفر دنوں میں طے ہو جاتا ہے اگر یہ چنگاری لگ جائے۔ امام نے کہا جا کر مدد کرو میرا پیغام دینا، کہا لا کر میں نے اسے وہ پیسے دیے، کہا کس نے دیے؟
کا فرزند زہرا نے بھیجے ہیں، کہ مولا کو میرا خیال ہے، کہ تو کیا سمجھ رہے کہ امام تو اس سے غافل ہے، یہ مت سمجھنا کہ امام نے پیغام بھیجا ہے، کہ آنکھوں پر مولا کا پیغام کیا کہا ہے، جملہ سنیے کہ مولا کا مولا فرماتے ہیں اچھا کام اچھا ہے کوئی بھی کرے، اچھا کام اچھا ہے کوئی بھی کرے، لیکن اگر میرے والا کرے تو بہت اچھا ہے۔ اچھا کام اچھا ہے کوئی بھی کرے لیکن علی والا کرے تو بہت اچھا ہے۔ فرمایا دوسرا جملہ امام نے فرمایا برا کام برا ہے کوئی بھی کرے، لیکن جب علی والا کرے تو بہت برا ہے۔ بس یہ یاد رکھنا اگر تم علی والا ہے تو تیرا برا بھی بہت برا ہے، تیرا اچھا بھی بہت اچھا ہے۔ کہتے چنگاری ایسی لگی اس دن کے بعد اس نے ہر برائی کو خدا حافظ ہو دیا۔ اپنے کردار سے رفتار سے کوشش کی انہوں نے کہ ایک بھی بندہ دشمن کے لشکر سے نکل کے حسین کے میدان میں آ جائے، اور کیا کہنا میرے حسین کا، جو غازی عباس نے کہا مولا لگ ایسے رہا ہے کہ کوفہ قریب ہے، کہا کیوں؟ کہا کیونکہ کوفے کے کھجوروں کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ امام نے کہا نہیں ابھی بہت دور ہے۔ غور سے دیکھو عباس، جب غور سے دیکھا تو یہ ہر کا لشکر تھا جو مولا کے قریب آتا جا رہا تھا۔ فرماتے اتنا بڑا لشکر، خود غازی عباس فرماتے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی جب قافلہ چلا تھا تو مولا حسین اتنا پانی کیوں اٹھا رہے تھے، جبکہ اتنی تعداد نہیں تھی جتنا مولا نے پانی اٹھایا تھا۔ کہتا جب ہور کا لشکر پہنچا تو سمجھ آیا حسین نے اپنے لیے نہیں ہور کے لشکر کے لیے پانی اٹھایا تھا۔ یہ کریموں کا نظام ہے، اس نظام میں الفت ہے، محبت ہے۔ یہ اسلام کے دو ورژن ہیں، ایک ورژن جو حسین نے پیش کیا، ایک ورژن جو بنی امیہ نے پیش کیا، جس میں 3 دن پیاسوں پر پانی بند کرنا، اسلام کا حکم ہے کبھی لاشوں کو پامال نہ کرنا، نبی کے نواسوں کی لاشوں پہ گھوڑوں کا دوڑا دینا، اسلام کا حکم ہے حیوان کا گلا بھی کاٹو نا تو آگے سے کا کیوں کا انسان کا نروس سسٹم میں جب 4 رگیں کٹ جاتی ہیں دل ابھی دھڑکتا رہتا ہے تاکہ خون دماغ پہ نہ جائے گا تو اسے تکلیف ہوگی۔ اور امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو میرے اس بابا حسین جس کا گلا آگے سے نہیں پیچھے سے کٹ رہا۔ مجھے نہیں پتا میرے امام حسین کو کتنی تکلیف آئی۔ یہ 2 ورژن اسلام کے ہیں، ایک اسلام مبنی عاقلۃ الاکباد اللعین من اللعین کا اسلام ہے جس نے جناب حمزہ کا جگر چبایا، ایک اسلام علی کا اسلام ہے جب عمرو ابن عبدبت کو مارا تو بہن بھائی کے لاشے پر آ کر کہتے ہیں عمرو تجھے کسی شریف نے مارا ہے تو خوش نصیب ہے، کیونکہ اس نے تیرے لاشے کو پامال نہیں کیا، مسلح نہیں کیا، تیرے لاشے کو ویسے چھوڑ دیا۔ لیکن ایک اسلام ہے بنو امیہ کا اسلام کہ مولا فرماتے ہیں قتل تھا جو اللہ نے اسلام کے آنے کے بعد عربوں پہ حرام کیا تھا۔ مولا یہ کون سا قتل؟ یہ قتل و صبر تھا۔ کس طرح قتل کرتے تھے؟ کھڈا کھودتے تھے، اوپر کھڈا بند کرتے تھے، جب کوئی حیوان آتا تھا کھڈے میں گرتا تھا کہتے ہیں یہ اس حیوان کو پتھر مارتے تھے، پتھر مارتے تھے، اتنے پتھر مارتے تھے وہ زخمی ہوتا تھا، پھر صبر کرتے تھے تاکہ اس کا خون بہے اور اس کے بعد جا کے اسے مارتے تھے۔ امام سجاد فرماتے میرے بابا کو قتل صبر کی طرح مارا گیا، گودی قتل گاہ میں میرے بابا تھا، اتنے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے، مارنے کے بعد انتظار کرتے رہے میرے بابا کا تڑپنا دیکھتے رہے۔ یہ بنو امیہ کا اسلام ہے، شکر خدا کرو تو حسین کے اسلام کا ماننے والا ہے، لیکن یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو نام حسین کا لے لیکن نظام وہی ہو جو دجالی نظام ہو۔ تجھے نظام کی بقا کے لیے اپنے بچوں کی تربیت کا نظام، اپنے خواتین کی عفت کا نظام،
اپنی چار دیواری کا نظام یہ بچا کے رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن اس نظام کو لوٹ کے لے جائے، اور جس نظام کے لوٹنے پر امام سجاد روتے رہے۔ یہ جملہ کسی اور امام نے نہیں کہا، کسی نبی، کسی ولی، کسی اور شہید نے نہیں کہا، بس امام سجاد نے کہا، کیونکہ مصیبت بڑی تھی، جملہ بھی بڑا تھا۔ فرماتے ہیں جب بازار شام آئی، سجاد کی نگاہ سیدہ زینب کے سر پہ پڑی، ایک مرتبہ ٹھنڈی سانس لی اور کہا اے کاش سجاد کو سجاد کی ماں نے پیدا نہ کیا، قد سقطت امی، اے کاش میں پیدا ہونے سے پہلے صدق ہو جاتا اور کبھی اپنی پھوپھیوں کے سروں کو بے چادر دلوں کو کربلا لے کر چلے، سلام کریں اس حسین پر جس نے کافر کے لشکر کو پانی پلایا۔ قاضی فرماتے پورے ہر کے لشکر کو میرے مولا نے پانی پلا دیا، اتنا تھکا ہوا تھا کہ درختوں کے سائے میں جا کر بیٹھ گیا، کہ دور سے لشکر کا ایک سپاہی آ رہا تھا، اونٹ پر سوار تھا، لوہا اتنا چڑھا ہوا تھا، نڈھال پیاس کے عالم میں مولا نے 3 بار کہا یا اخ، اے عرب بھائی اونٹ سے نیچے آ پانی پی لے، کہ تشدد پیاس کی اس نے سنا نہیں، دوبارہ کہا اونٹ سے نیچے آ پانی پی لے، شدت پیاس میں اس نے سنا نہیں، کہ خود حسین آگے بڑھے، اس کے اونٹ کو بٹھایا، اس کے لٹایا، اپنے ہاتھوں سے حسین نے پانی پلایا، اتنی گرمی تھی کہ کچھ پانی اس کے سر پہ ڈالا۔ میرے امام زین العابدین فرماتے ہیں یہی تھا جو میرے بابا کو لوٹنے آیا، کہا ابن زیاد مجھے کچھ نہ ملا، حسین کا سب کچھ لٹ چکا تھا، میری نگاہ حسین کی انگوٹھی پہ پڑ گئی، جس ہاتھ نے اسے پانی پلایا تھا، کہ میں نے انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی، اتری نہیں، میں نے حسین کی انگلی کو کاٹ لیا۔ یہ تو اسلام ہے میرے عزیز، ایک علی والا اسلام ہے، ایک بنو امیہ والا اسلام ہے، یہ مجلس اسی اسلام کو بچانے کے لیے ہے، اسی نظام کی بقا کے لیے ہے۔ آؤ دلوں کو کربلا لے کر چلے اور سلام کریں ان شہیدوں پر جنہوں نے امت کی اصلاح کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ السلام